اسی پرحکمت کتاب میں سے سورہ نور کی آیہ مبارکہ 51 باترجمہ تلاوت کی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں، اللہ کی جنت کے حقدار بن چکے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں، نامراد ہو چکے ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جہنم والے، عذاب کا مستحق بننے والے، ناکام نامراد ہونے والے، وہ جہنم کا ایندھن کیوں بنے ہیں؟ انہیں جہنم میں کیوں داخل کیا جائے گا؟ اس بات کا جواب قرآن مجید یوں دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو چکا ہے، پانی بپھر چکا ہے، اہل ایمان کشتی میں سوار ہو چکے ہیں۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا پانی میں غرق ہونے لگا ہے تو فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی وہاں نہیں پہنچ پائے گا، جس کی وجہ سے میں اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وحال بینہما الموج، باپ اور بیٹا گفتگو کر رہے ہیں اور ایک پانی کی لہر ان کے درمیان حائل ہوئی اور بیٹا غرق ہونے والوں میں، رسوا ہونے والوں میں، تباہ ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ حق و باطل کا معرکہ ہے اور موسیٰ اللہ کے حکم سے دریا پار کر چکے ہیں۔ فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب پانی میں جس نے راستہ بنا دیا تھا داخل ہوا اور اللہ کے حکم سے پانی مل گیا، راستہ بند ہو گیا اور فرعون غرق ہونے لگا، تو کیا کہتا ہے آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس اللہ کو سیدنا موسیٰ مانتے ہیں اور ان کے بھائی ہارون مانتے ہیں اور بنی اسرائیل مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب تیرا ایمان لانا تیرے کسی فائدے اور تمہارے کسی نفع کا سبب نہیں بنے گا۔ وَقَدْ عَصَيْتَ، آج سے پہلے، اس وقت سے پہلے، غرق ہونے سے پہلے تو عصیت، میرا نافرمان رہا ہے۔ جو نبی کا نافرمان ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو، جو نبی کی اطاعت نہ کرے، جو اللہ کی فرما برداری نہ کرے، ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو اپنے دور کے نبی کی فرما برداری نہیں کرتے، اور جس نے فرما برداری کی ہے رنگ کا سیاہ ہے، حبشہ سے چلا ہے، نام بلال ہے، چہرے پہ دیکھیں تو چہرے کے خد و خال ہونٹ موٹے موٹے ہیں، لیکن اللہ نے شان یہ عطا کر دی ہے، مقام یہ عطا کر دیا ہے کہ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ اللہ تعالی جنت میں سناتے ہیں۔ یہ شرف کیوں ملا ہے؟ وہاں ایک شخص آیا ہے، عمل ایک بھی نہیں کیا ہے، نیکی ایک بھی نہیں کی، صرف اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی سواری سے گرا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جنت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے منہ میں جنت کا پھل داخل کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، زندگی اور موت کی کشمکش ہے، اور بچہ بھی یہودی کا ہے۔ اللہ کے رسول جاتے ہیں اور جا کر اسے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی نظر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور باپ کہتا ہے اتی ابو القاسم، اے بیٹے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لو۔ جب وہ فوت ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ جنت میں داخل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے جنت کا داخلہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم نازل کیا ہے کہ میرے نبی کی فرما برداری کر لو، انہوں نے نبی کی اطاعت اختیار کر لی۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے لازم ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ کا حکم آ جائے، ورسولہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، لیحکم بینہم، حکم یہ ہو کہ تمہارے فیصلے، تمہارے اوپر اسلام کے احکام وہ اللہ اور اس کا رسول لاگو کرے گا، تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، وہ اپنے نبی کی فرما برداری اختیار کر لیتے ہیں، وہ اپنے نبی کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ اور جو اپنے نبی کی اطاعت میں آ جائے، اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نبی کی اتباع کرنے والا کامیاب ہو چکا ہے، کامران ہو چکا ہے۔ نبی کی فرما برداری اختیار کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہو چکا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اور آ کر اللہ کے رسول سے کہتا ہے دلنی علی عمل، اللہ کے رسول مجھے ایک عمل بتا دے، مجھے ایسا عمل بتا دے، وہ عمل میں کروں، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے یقربنی من الجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور اللہ مجھے جہنم سے دور کر دے۔ آنے والا آیا ہے، مجلس مصطفیٰ میں آیا ہے، وہاں پہ ابو بکر بھی موجود ہیں، وہاں عمر بھی موجود ہیں، وہاں عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ موجود ہیں، عظیم الشان صحابہ موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں اس نے سوال کیا ہے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ یہ دیہاتی آدمی ہے، بدو ہے، گاؤں اور پنڈ کا رہنے والا ہے،
اللہ نے اس دیہاتی آدمی کو اتنا شعور دیا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول موجود ہوں ان کی موجودگی میں وہ کسی دوسرے سے سوال نہیں کرتے، چاہے وہ ابو بکر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دیہاتی شخص وہ جانتا ہے کہ دین محمد رسول اللہ کی بات کا نام ہے، لیکن آج دنیا کی تعلیم بہت عام ہے، عہدہ بھی پاس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اتنا شعور نہیں ہے کہ میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، بات میں نے محمد الرسول اللہ کی ماننی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنی فقہ کی کتابیں اٹھا کے پھرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میری فقہ کے مطابق مسئلہ یہ ہے، میری فقہ کے مطابق مسئلہ یہ ہے۔ وہ دیہاتی ان پڑھ ایک گاؤں کا رہنے والا جانتا ہے کہ دین نام ہے تو محمد رسول اللہ کی زبان کا نام ہے۔ اس نے آ کر سوال کیا، ایسا عمل بتائیں یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، جس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول جس طرح کفار کہہ رہے ہیں معاہدہ لکھتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی اللہ کے رسول کیا یہ لوگ باطل پر نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر ہم حق پر ہیں، یہ کفار باطل پر ہیں۔ فرمایا پھر آپ ان کی ساری شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ اپنی طرف سے بھی کوئی شرط پیش کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر انی رسول اللہ، میں جو معاہدہ لکھ رہا ہوں، جو حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ تحریر کیا جا رہا ہے، یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں لکھا جا رہا بلکہ رسول اللہ کی حیثیت سے لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے یہ معاہدہ لکھ رہا ہوں۔ اس قدر اتباع مصطفیٰ کا درس اور اس قدر اللہ کے رسول کی فرما برداری کا حکم قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس شخص نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، اسلام کے واضح احکام آ جانے کے بعد اس میں رد و بدل کی، اس میں شک کیا، اس کی نافرمانی کی، اسلام کے احکام پسے پشت ڈال دیے، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں تو اپنی مرضی کر رہا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ نکل چکا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کر لے اپنی مرضی، گزار لے اپنی زندگی، جو جی میں آتا ہے کر لے، وَنُصْلِهِ جہنم، قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں اس سے حساب لوں گا، میں اس سے پوچھوں گا کہ دین واضح تھا، احکام واضح تھے، تو نے میرے نبی کی اطاعت چھوڑ کر، مومنین کا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا؟ میں تو اس سے سوال کروں گا، اور سوال کے بعد نصلہ جہنم، میں تجھے اپنی جہنم میں داخل کر دوں گا۔ کیوں جہنم میں جائے گا؟ یشاقق الرسول، کہ اس نے اتباع مصطفیٰ نہیں کی، اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، آپ کی اطاعت اختیار نہیں کی، آپ کی بغاوت کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنے اس قول سے امت کو اتباع مصطفیٰ بتا دی ہے کہ رسول اللہ کی بات ماننا کتنی ضروری ہے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے، امام صاحب میرا جی چاہتا ہے
کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ اللہ کے رسول حج یا عمرے کے لیے روانہ ہوتے تو احرام کہاں سے باندھتے؟ مسجد نبوی سے باہر تقریباً 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جگہ سے احرام باندھتے۔ اللہ کے رسول ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے۔ احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو ذوالحلیفہ جگہ کی فضیلت نظر نہیں آئے گی کہ اللہ کے رسول نے اس کی شان اور فضیلت بیان کی ہو، کہیں بھی اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اور مسجد نبوی کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایک نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے اللہ اسے 1000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری مسجد اس میں زمین کا ایسا ٹکڑا موجود ہے جو جنت ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو وہاں جنت سے احرام باندھ کے جاتے، اللہ کے رسول چاہتے تو مسجد نبوی سے احرام باندھ کے جاتے، لیکن آپ نے مسجد نبوی سے احرام نہیں باندھا، آپ نے ذوالحلیفہ جگہ سے احرام باندھا ہے۔ اس شخص نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ذوالحلیفہ کی بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ کیوں؟ یہ برا عمل ہے، یہ اچھا عمل نہیں کہ مسجد نبوی سے اور جنت سے احرام باندھا جائے۔ کیا قباحت ہے اس میں، کون سی برائی والی بات ہے؟ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے جب اس شخص نے یہ بات کہی، امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا او اللہ کے بندے بچ جا، تو گمراہ ہو جائے گا، تو فتنے میں پڑ جائے گا، تو صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ اور ساتھ ہی امام مالک رحمۃ اللہ نے بتایا ایو فتنۃ اعظم، اس سے بڑھ کر بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ انترا ان سبقت الى فضیلت قصر عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر بڑی گمراہی اور سب سے بڑا فتنہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک عمل کی فضیلت کا علم نہ تھا، تجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کو اس کی فضیلت کا علم نہ تھا، انہیں علم تھا، لیکن میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں سے احرام نہیں باندھا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔ اگر تو مسجد نبوی سے احرام باندھے گا، روضۃ من ریاض الجنہ سے احرام باندھے گا، تیرا یہ عمل بظاہر اچھا عمل ہے، لیکن امام الانبیاء کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے تیرا یہ عمل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ تو یہ عمل کرے گا تو فتنے میں پڑ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ آج کسی کو کہا جائے نا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا کل ساتہ 40واں کیوں کرتے ہو، یہ تو بدعت ہے، تو کہتے ہیں اس میں برا بھی کیا ہے، ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اس میں برا کیا ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی تو کرتے ہیں۔ اس میں برائی یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی فرما برداری کے مطابق نہیں ہے، آپ کی سنت کی مخالفت میں ہے، یہ اس میں برا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اللہ کے قرآن نے رسول اللہ کی اطاعت اختیار کرنے کا، اتباع کرنے کا، فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک قدم مسجد کے اندر ہے، دوسرا قدم مسجد کے باہر ہے۔ کچھ صحابہ کھڑے تھے، آپ نے ان صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا اجلسو، اے میرے صحابہ بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، کھڑا نہ ہوں، بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول اپنے دوسرے صحابہ کو جو کھڑے تھے انہیں حکم دے رہے ہیں
کھڑے نہ ہوں، بیٹھ جائے۔ یہ الفاظ، یہ آواز عبداللہ بن مسعود کے کانوں سے ٹکرا گئی، مسجد کے دروازے میں ہی بیٹھ گئے، ایک قدم اٹھانا بھی پسند نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے میں بیٹھے ہیں، کہا ابن مسعود دہلیز میں کیوں بیٹھ گئے ہو، اندر کیوں داخل نہیں ہوئے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا اجلسو، میرے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کہیں بیٹھ جاؤ اور ابن مسعود ایک قدم بھی اٹھا کے مسجد میں رکھ لیں۔ اسے کہتے ہیں سچی محبت، اسے کہتے ہیں ادب مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں احترام مصطفیٰ۔ اور آج جس طرح کے لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عشق رسول، کہ اگر محبت کا دعویٰ کیا ہے پھر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، مسجد میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا انتظام ہو، پردے کا اہتمام ہو، سہولیات موجود ہوں، وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیں، لا تمنعوا، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیں۔ کس کا حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت بلال، انہوں نے اپنی بیوی کو روک دیا، کہا میں تجھے مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ کو پتہ چلی، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا تو نے اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے کیوں روک دیا ہے؟ اس نے کہا حالات اجازت نہیں دیتے۔ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں نہ روکو۔ حضرت بلال رحمت اللہ نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ٹھیک ہے لیکن حالات اجازت نہیں دیتے، میں اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں بھیجوں گا۔ اتنی سی بات پہ اٹھائے سنن ابی داود، پڑھے سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت بلال کا یہ واقعہ کہ عبداللہ بن عمر نے مرتے دم تک اپنے بیٹے بلال سے بات نہیں کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے اور رسول اللہ کی حدیث کے مقابلہ میں میرا بیٹا اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ حدیث کے مقابلہ میں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کے مقابلہ میں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، اپنی رائے پیش کرے۔ پھر ہمارے امام کو، ہمارے فقیہ کو، ہمارے مفتی کو، ہمارے عالم کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث ہو، دوسری طرف ہمارے امام کی فقہ ہو، ہم یہ کہیں ہم حدیث تو چھوڑ دیں گے، اپنے امام کی فقہ نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے اور کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی قمیض کا یہ سب سے اوپر والا بٹن بند کیا ہوا ہے۔ یہ دین تو نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ویسے ہی بند کیا تھا۔ معاویہ بن قرہ نے وہ بٹن اپنی قمیض کا بھی بند کر دیا۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ بٹن کیوں بند رکھتے ہو، کیوں نہیں کھولتے؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو ایک دفعہ دیکھا تھا، ان کی قمیض کا بٹن بند تھا، میں نے بھی اس محبت میں اپنی قمیض کا بٹن بند کر دیا ہے۔ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے سیاہ ہیں، رشتہ کوئی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلابیب شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہ اللہ کے رسول رنگ بھی سیاہ ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کہا تیرے چچا کی بیٹی نہیں؟ جی اللہ کے رسول۔ کہا جاؤ جا کر ان سے رشتہ مانگو، ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ جا کر یہ پیغام دیا۔ چچا نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا سسر بن جاؤں گا، میری بیٹی ام المؤمنین بن جائے گی، اس سے بڑھ کر شرف والی کیا بات ہے؟ کہا چچا
اللہ کے رسول نے اپنے لیے رشتہ نہیں مانگا بلکہ میرے لیے رشتہ مانگا ہے۔ کہا تیری چچی سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ جا کے چچی سے بات کی، جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے نقص نکالنا۔ کہا کاروبار کوئی نہیں کرتا، رنگ کا سیاہ ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دوں؟ گھر میں پردے میں موجود بیٹی ماں باپ کی گفتگو سن رہی ہے۔ کہا یہ نہ دیکھیں کہ رشتہ لے کے کون آ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ رشتہ بھجوایا کس نے ہے۔ رشتہ بھجوانے والے محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میری شادی جلابیب سے کر دیں۔ اللہ کی قسم ہے آپ شادی کر دیں، اللہ ساری زندگی آپ کی بیٹی کو سکھی رکھے گا، کبھی بھی کوئی دکھ غم ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے کہ تمہارا فیصلہ ہم کریں گے، قالوا سمعنا واطعنا، مومن تو فرما برداری کرتا ہے، مومن تو اطاعت کرتا ہے، مومن تو اپنی رائے پیش نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تسلیم کر لیتا ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امری ومن یعص اللہ ورسولہ، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ایک بات کا فیصلہ اللہ کے نبی کر دے پھر بندہ کہے کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں مومن ایسا نہیں کرتا، مومن کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے بات مان بھی لی ہے، میں نے فرما برداری بھی اختیار کر لی ہے، آئیں اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کریں، آپ کی فرما برداری اختیار کریں، آپ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ میں نے کل ایک جنازہ پڑھا ہے، مولوی صاحب نے جنازے سے پہلے درس دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ میت کا ایک دفعہ جنازہ پڑھنا یہ درست ہے، 2 دفعہ جنازہ پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ میری فقہ حنفی کی تقریباً 40 کتابوں میں لکھا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے جس کو تقریباً 500 علماء نے بیٹھ کر مرتب کیا ہے۔ وہ آپ کی فقہ ہے۔ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ہے کہ ایک میت کا جنازہ 2 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، 3 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، کئی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک عورت صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئی، رات کا وقت تھا، صحابہ نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صفائی کرنے والی عورت نظر نہیں آ رہی، آپ نے کہا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا رات کا وقت تھا، آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے پسند نہیں کیا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ تم نے جنازہ پڑھ دیا تو بس؟ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، صحابہ مجھے قبرستان لے کے چلو اور مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ آپ کے ساتھ گئے، اس کی قبر کی نشاندہی کی، فصلوا علیہا، اللہ کے رسول نے وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی اس جنازے میں شریک تھا، صحابہ نے پہلے بھی جنازہ پڑھا، صحابہ نے رسول اللہ کی امامت میں بھی جنازہ پڑھا، 2 جنازے ہوئے۔ اللہ کے نبی ایک میت کے 2 جنازے پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں فقہ حنفی کے ماننے والے کہتے ہیں اگر میت کے لیے دوسری دفعہ جنازہ پڑھو گے تو گناہ ہے، اور پھر الزام ہمیں دیتے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، الزام ہمیں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہمارے جنازے میں تو فاتحہ بھی ہے، ہمارے جنازے میں درود بھی ہے، اور تمہارے جنازے میں فاتحہ بھی نہیں اور درود بھی نہیں، تو مردود کون مرا؟ ہم جنازے میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم ان فلان ابن فلان۔ یہ دعائیں کون پڑھتا ہے؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ جنازہ پڑھیں گے تب بھی پڑھیں گے، دوسری دفعہ پڑھیں گے تب بھی پڑھیں گے، تیسری دفعہ پڑھیں گے
تب بھی یہ دعائیں پڑھیں گے. تم ایک دفعہ صرف ایک دعا پڑھتے ہو اور اگر دوسری دفعہ جنازے کا کہا جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا گناہ ہے، کیونکہ جنازے میں مغفرت کی دعا ہوتی ہے. تو اس لیے اتباع رسول اختیار کریں، اللہ کے نبی کی فرما برداری اختیار کریں. اگر نافرمانی اور بغاوت میں چلے گئے تو پھر انجام بہت برا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اتباع رسول اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا